عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اور سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے جو بندہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخر کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام پر۔ عزیز بچوں، محمد شفیق بھٹی ماڈل سائنس کالج کا استاد، تو آج ہم پڑھیں گے جو اسلامیات لازمی ہے سال اول کی، اس کا پہلا چیپٹر ہے بنیادی عقائد۔ یہ کتاب انتہائی اہم ہے، اس کا نام بھی اسلامیات لازمی ہے۔ تو اس کے 4 چیپٹر ہیں اور آج ہم پہلے چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ اس کا پہلا جو ٹائٹل ہے، پہلا عنوان ہے، وہ ہے بنیادی عقائد۔ سب سے پہلی بنیادی عقائد، عقیدہ عقد سے بنا ہے۔ عقیدہ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں باندھنا اور گرہ لگانا۔ باندھنا اور گرہ لگانا۔ اور دوسری بات، عقائد جمع ہے اور اس کی واحد ہے عقیدہ۔ بذات خود عقائد یہ جمع ہے اور اس کی واحد عقیدہ ہے۔ عقد سے بنا ہے جس کے معنی ہیں باندھنا اور گرہ لگانا۔ عقیدے کے معنی ہوئے باندھی ہوئی چیز یا گرہ لگائی ہوئی چیز۔ عقیدے کی اصطلاحی تعریف عزیز بچوں، انسان کے پختہ اور مضبوط آئیڈیاز کو عقائد کہا جاتا ہے۔ پیپر میں پوچھتا ہے جو عقیدہ ہے اس کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے؟ عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے اور عمل کی مثال اس بیج سے اگنے والا پودا ہے۔ جیسے بیج کی تاثیر ہوگی ویسے ہی اس کے پیدا ہونے والا پھل اس کی تاثیر ہوگی۔ اگر عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے، اعمال بھی قابل قبول ہوں گے، ان کا بھی وزن ہوگا، وہ بھی ویلڈ ہوں گے۔ اور دوسری بات، تمام انبیاء کرام کی آنے کی جو غرض و غایت اور مقاصد ہیں ان کی آمد کا، وہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کی دعوت و تبلیغ کا مشن اور ان کی ابتدا اور آغاز وہ یہ ہے، انہوں نے کیا ہے عقائد کی اصلاح پہ زور دیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے آنے والے ہمارے بابا گرامی، ہمارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ وہ آتے ہیں تو سب سے پہلی جو انہوں نے بات کی ہے، اسی عقیدے پر زور دیا ہے، لوگوں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ آدم ثانی آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، تو وہ بھی آ کے یہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اس جہان و رنگبو میں جلوہ گر ہوتے ہیں، تو یہی پیغام ان کا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، تو وہی ان کا پیغام، یہی ان کی ندا، یہی ان کی پکار، یہی ان کی آواز ہے، لا الہ الا اللہ۔ اسماعیل ذبیح اللہ،
اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کا بھی پیغام اور ان کا بھی میسج یہی ہے، لوگو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر مرشد اعظم معلم کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے تو آپ کا مشن اور آپ کا پیغام مکہ کی سرزمین میں آتے ہی یہ بیان کیا ہے، لوگو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے ہمارے پیغمبر کا پیغام اور انبیاء کی جو دعوت ہے ان کا میں نے انداز تکلم کا کچھ ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں پیپر میں آتا ہے، قید کے بارے میں کوئی قرآنی آیت لکھیے، میں نے جیسے آپ کے لیکچر کی ابتدا کے اندر پڑھا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اور اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، اسلامی کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ توحید و رسالت کی گواہی دینا، یہ اس کو ایمانیات بھی بولتے ہیں، اس کو ایمان بولتے ہیں، ایمانیات بولتے ہیں۔ ایمان کے ارکان بھی 5 ہیں۔ مزے کی بات ہے اسلام کے ارکان بھی 5 ہیں، ایمان کے ارکان بھی 5 ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات توحید و رسالت کی گواہی دینا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا اور اسی پہ عقیدہ رکھنا، اسی پہ مر مٹنا، اسی پہ خاتمہ خیر ہونا، یہ توحید ہے۔ رسالت تمام انبیاء کو ماننا، ان کی گواہی دینا اور وہ برحق ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور دوسری بات ہے آخرت پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا۔ نمبر 3 فرشتوں ملائکہ پر ایمان لانا۔ چوتھا ہے آسمانی الہامی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اور 5واں جیسے پہلے بھی بات ہو چکی ہے انبیاء پر، تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ ہے انبیاء پر ایمان اور اسلام کے بنیادی عقائد۔ اور پیپر میں پوچھتا ہے ابو البشر کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم ثانی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور بچوں اس کے ساتھ ہی یہ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے، اس پہ اس کے ایک ایک میسج کو، ایک ایک حکم کو، اس میں قرآنی آیات ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے فرامین ہیں، آپ کے موتی ہیں، آپ کے لولو گہر ہیں، اور اس میں اچھی باتیں ہیں، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس دونوں جہاں میں ہماری کامیابی ہے۔ پیپر تو ہم نے پاس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اتنے عرصہ ہو گیا ماڈل سائنس کالج میں پڑھاتے ہوئے، بچوں کے ہر دفعہ 50 نمبر آتے ہیں، A+ گریڈ حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اسی میتھڈ اور اسی اسلوب کو، اسی انداز کو، اسی جو منہج کے مطابق آپ پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ انشاءاللہ آپ کے A+ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں، اگلے جہان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک دعا بھی سیکھتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو بندہ ایک دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اے الہی اے رب العالمین، اے ہمارے مالک و خالق، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ میں تیرے نام سے اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے پورے اہل و عیالہ کو اللہ تیرے سپرد کرتا ہوں، تو میری اور میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔